کل میں نے بولا تھا نا وہ جن کے بارے میں جو ہم لوگ بات کر رہے تھے، تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم لوگ آج پڑھیں گے ہمزاد کیا ہوتا ہے، قرین ہمزاد، جو جس کا ذکر میں نے کہ آپ کے ساتھ ایک جن ہمیشہ رہتا ہے، جو جنات کی قسم وہ بھی ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، شیطان آپ کے ساتھ، کیونکہ خون میں رگ کے جیسا آپ سے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا شیطان نے انسان کو ورغلاؤں گا، تو وہ ہمارے ساتھ تو قرین اور ہمزاد موکل کیا چیز ہے، جس کے بارے میں اکثر ہم لوگ جب جادو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو موسٹلی ایک ہی بات آتی کہ ہمارے انڈر کنٹرول موکل ہے یا ہمزاد ہے، یہ ہے۔ تو قرین اور ہمزاد موکل کیا چیز ہے؟ عملیات کی دنیا میں موکلات کا بھی بہت زیادہ چرچا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ ان کے پاس یعنی ان کے قبضہ کنٹرول میں موکلات ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ ہزاروں موکلات کے قبضہ کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتے۔ موکل سے کیا مراد ہے؟ جب اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ بعض عاملین کا کہنا ہے موکل ہمزاد کو کہتے ہیں، بعض کا کہنا ہے موکل جن ہوتا ہے، جبکہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک عامل جو عالم دین بھی کہلاتے ہیں، ان کا اپنی ایک ویڈیو میں کہنا ہے کہ موکل سے مراد فرشتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میرے قبضے میں موکل ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے قبضے میں فرشتے۔ بہرحال زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے ہمزاد یا قرین یعنی وہ جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے، وہ موکل کہلاتا ہے، اور یہی وہ جن ہے جس کے ساتھ بعض غیر شرعی چلے نہیں ہوتے، یہ لوگ بولتے ہیں جادو والے لوگ کہ ہم لوگوں نے چلے کاٹے، تو غیر شرعی چلے کر کے رابطہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کبھی کبھی رابطے میں آ بھی جاتا ہے۔ قرین یا ہمزاد دراصل اس جن کو کہا جاتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمزاد جن ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے، اسے غلط کاموں کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ جن یا تو بڑے شیطان کے پاس سمندر میں چلا جاتا ہے اور یا اسی شخص کی خبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات وہاں عجیب کرتب بھی دکھاتا ہے جسے دیکھ کر لوگ خبر پرستی اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس ہمزاد کی ایک خصوصیت یہ بھی انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے ہمزاد بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے ہمزاد بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس کی شرارتوں سے انسان محفوظ ہی رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ برے کام بہت زیادہ کرتے تو ہمارے جن بھی جو ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور جو ہم لوگ شیطانی ہوتے تو اور ورغلاتا اور ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ تو یعنی ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے اور ہمارے ساتھ ایک فرشتے بھی دو ہیں اور بھی پتہ نہیں کتنے فرشتے اور جن ہیں اور بھی مخلوقات ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ آپ کے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں۔ کیا ہمزاد قابو ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمزاد کا ذکر حدیث میں ہے کہ عربی کا نہیں، میں اردو کا ہی پڑھ لیتی ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو خیر کا مشورہ دیتا ہے، شیطان ہم لوگ سے فلموں میں بھی نہیں دیکھتے تھے، ایک طرف آپ کو ایک اچھی گڈ فرشتہ، ایک طرف ایک برا ہوتا ہے، آپ کو مشورہ دیتے یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ پرانے زمانے کی فلموں میں اکثر ویسے ہی ریالٹی میں ایکچوئل میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ واقعی ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے۔
ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. فرشتہ اس کو خیر کا مشورہ دیتا ہے اور شیطان شر کا حکم کرتا ہے. اسی کو عوام الناس ہمزاد کہتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمزاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ ہر انسان کے ساتھ ایک موکل ہمزاد ہوتا ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا ہے اور مجھے کسی برائی کی ترغیب نہیں دیتا. اس سے معلوم ہوا کہ ہمداد پر غلبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی. اگر کوئی دعویٰ کرتا کہ میں نے قرین ہمزاد یا موکل کو قابو کر لیا تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ قرین انسان کے ساتھ ہی فرشتے اور شیطان دونوں کو کہا جاتا ہے. انسان کے کنٹرول میں نہ فرشتہ آتا ہے اور نہ ہی شیطان. ایک حدیث اور ملاحظہ فرمائیں. اسی طرح طبرانی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بزار نے حضرت عبداللہ بن عباس یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے انبیاء پر دو باتیں میں مجھے فضیلت بخشی گئی، کیونکہ میرا شیطان کافر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قوت دی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا. اس حدیث میں اس معاملے کو ایسی خصوصیت قرار دیا گیا جو کہ دوسرے انبیاء کو بھی حاصل نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں چوڑے اور چمار بھی اس خصوصیت کے حصول کے دعوے دار بنے ہوئے اور کہتے ہیں قرین ہمداد اور موکل ہمارے قابو میں. اس معاملے میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ الٹے سیدھے جنتر اور منتر اور شرکیہ کفریہ چلے کر کے ان کے ساتھ کچھ رابطے میں آ جاتے ہیں، پھر اس شیطان کی کہنے پر کچھ شیطانی عمل کرتے جس کے جواب میں وہ بھی کچھ کام کر کے دے دیتے ہیں. جنات قابو کرنا. کیا جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کرنا کہ جو چاہے اس سے کام لے؟ تو اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. البتہ جنات سے لنک اور رابطہ تو بن جاتا ہے لیکن وہ مکمل طور پر قابو اور قبضے میں نہیں آتی. ویسے بھی شرعاً یہ درست نہیں ہو سکتا کہ آپ جن پر قبضہ کر لیں اور جو چاہے اس سے کام لے، کیونکہ وہ بھی انسانوں ہی کی طرح اللہ کے مکلف مخلوق ہے. جیسے کسی انسان کو غلام بنانا جائز نہیں، اسی طرح کسی جن کو بھی غلام بنانا جائز نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے جس کی وضاحت حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب معارف القرآن میں کی. وہ فرماتے خلاصہ ہی کہ جنات کی تسخیر اگر کسی کے لیے بغیر وہ قصد و عمل کے محض من جانب اللہ ہو جائے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے، تو معجزہ کرامت میں داخل ہے. اور جو تسخیر عملیات کے ذریعے کی جاتی ہے اس میں اگر کلمات کفریہ اعمال کفریہ ہو تو کفر اور صرف معصیت پر مشتمل ہو تو گناہ کبیرہ ہے. اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائے جن کے معنی معلوم نہیں تو ان کو بھی فقہا نے اس بنا پر ناجائز کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کلمات میں کفر و شرک یا معصیت پر مشتمل کلمات ہو. قاضی بدر الدین نے احکام المرجان میں ایسے نامعلوم المعنی کلمات کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے اگر یہ عمل تسخیر اسماء الہی یا آیات قرآنیہ کے ذریعے ہو اور اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی معصیت بھی نہ ہو. تو یا وغیرہ کے استعمال میں کوئی جیسی کوئی معصیت بھی نہ ہو تو یہ وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مقصود اس سے جنات کی ایذا سے خود بچنا یا دوسرے مسلمان کو بچانا ہو، یعنی دفع مضرت مقصود ہو، جلب منفعت مقصود نہ ہو. کیونکہ اگر اس کو کسب مال کا پیشہ بنایا گیا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس میں استرخاق ہر یعنی آزاد کو اپنا غلام بنانا بلا حق شریع سے بیگار لینا ہے جو حرام ہے. واللہ اعلم. معارف القرآن 662/7. جنات قابو کرنا ناممکن ہے.
میرے خیال میں جنات کو قابو کرنا ممکن بھی نہیں، کیونکہ قرآن پاک کی سورہ صاف کی آیت نمبر 35 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آیت ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ ترجمہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، آپ کو جو کچھ عطا فرمائے جو باپ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس کا ذکر اس سے اگلی آیت میں ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَخَاءً سَحَابًا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب۔ تو ہم نے تابع کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور سر کے جنوں کو بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور، معمار بولتے انجینئر اور غوطہ خور بولتے سوئی مریم، اور بہت سے دوسرے جنوں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، پس احسان کرو یا روک لو۔ ان آیت سے پتہ چلتا تسخیر عناصر اور تسخیر جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ مانگی تھی، میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ لہٰذا آج یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تسخیر جنات کر لیتے ہیں تو جنات کو تابع کر لیتے، یہ من گھڑت سی بات ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، ان ابو ہریرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان افریت من الجن تفلت علی البارحہ او کلمۃ نحوها لیقطع علی الصلاۃ فامکننی اللہم منہ فردت اربت الا ساریہ من سوار المسجد حتی تصبحوا وتنظروا الیہ کلکم فذکرت قول اخی سلیمان رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی قال روح فرد خاصیا۔ بخاری مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آئی، اس طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی، وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی، اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ راوی حدیث روح نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو ذلیل کر کے دھکار دیا۔ بخاری 461، مسلم 1209۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے ستون سے باندھ سکتے تھے، لیکن آپ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کا پاس رکھا۔ لہٰذا آج اگر کوئی جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام والی حکومت مجھے بھی مل گئی ہے، نعوذ باللہ۔ بعض عاملین کا کہنا ہے ہم کوئی غیر شرعی عمل نہیں کرتے، بلکہ جائز طریقے سے جنات کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، ان سے کام لیتے۔ میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جیسے ہم انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مثلا نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی۔ اللہ کے ولی اور دین کا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور گھٹیا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بلکہ ایسے ہی جنات کا بھی معاملہ، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے اور گھٹیا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اگر انسانوں کو دیکھیں تو یہاں جو نیک اور ولی اللہ کے دین کام کرنے والے ہیں وہ ایسے گھٹیا کاموں میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ ایک نارمل زندگی گزارتے، اللہ کے دین کا کام کرتے، جیسے مثلا مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، مفتی منیب الرحمن، حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، اور مسلک کے بڑے بڑے علماء جو علم میں بھی بڑے اور تقوی اور دیندار میں بھی بڑے ہیں،
کوئی عملیات کے چکروں میں نہیں پڑتے، بلکہ ایسے بالکل ایسے ہی جنات میں سے بھی جو نیک ہوتے ہیں ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب لامحالہ انسانوں میں بھی چھوٹی سوچ اور گھٹیا اور لالچی ذہن رکھنے والے اس کام میں پڑتے ہیں۔ ادھر سے جنات میں بھی گھٹیا اور شیطانی ذہن رکھنے والے ہیں، ان چکروں میں پڑتی، چنانچہ ان کا آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کچھ اس کی مانتے، کچھ اپنی منواتے اور کام کرتے۔ اہم سوال اور اس کا جواب۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جنات تابع اور قابو نہیں ہوتے تو پھر کچھ عامل اور جادوگر لوگوں کی بعض باتیں کیسے بتا دیتے ہیں؟ مثلا کسی کو اس کا نام بغیر پوچھے بتا دیتے ہیں یا کچھ اور باتیں بتا دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ انسان کا ہمدرد یعنی وہ جن جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ لنک پیدا کرنے کے لیے بعض چلے کیے جاتے ہیں، بعض ایسی عملیات جن کے ذریعے بعض اوقات ہمدرد سے لنک قائم ہو جاتا ہے۔ پھر اس لیے آج کل تصویر کا جادو بھی بہت عام ہے، تو وہی بولتے ہیں ڈائریکٹ لنک، وہ ہوتا ہے سب سے خطرناک جادو بولے کہ لنک فوراً کنیکٹڈ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ ایک انٹرنیٹ پہ ٹچ اسکرین نہیں ہوتا ویسے بولے اللہ۔ پھر اس ہمدرد کے ذریعے کچھ باتیں ادھوری سی معلوم کی جاتی ہے، لوگوں کو بتائی جاتی۔ جنات کے ساتھ اس طرح کا لنک پیدا کرنے اور دوستی لگانے کے لیے کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کی شریعت میں گنجائش نہیں، بلکہ بعض اوقات کفر بھی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر شیطان جن خوش ہوتا ہے، کچھ لنک قائم کر لیتا ہے۔ خاص طور پر وہ دو کام کرنے پڑتے، ایک انسانیت کی تذلیل اور دوسرا دین کی توہین۔ یہ دو کام کرنے کے بعد بھی شیطان جن کے ساتھ دوستی کا تعلق پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے کام لینے کے لیے بار بار ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان انسانیت کی تذلیل کیوں کروانا چاہتا ہے؟ تو دراصل بات یہ کہ انسان اور شیطان کا جھگڑا شروع ہی سے اس بات سے ہوا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی۔ تو شیطان نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کہا میں افضل ہوں کیونکہ انسان مٹی سے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ چاچا آج بھی جو لوگ شیطان جن سے دوستی لگانا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک دوستی کا تعلق نہیں پیدا کر سکتے جب تک کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں۔ چنانچہ یہ عملیات سیکھنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے اور جادوگر بننے کے لیے ناپاک رہنا پڑتا ہے، پیخانے اور گندگی میں رہنا پڑتا ہے۔ مجھے خود کراچی سے خاتون کا وائس میسج آیا، جن کا اس نے کہا کہ میں اچھے گھرانے کی عورت ہوں، لیکن میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو گٹر کا ڈھکن کھول کر گٹر کے اندر چلا جاتا ہے اور کئی گھنٹے گٹر میں بیٹھا رہتا ہے، کبھی کمرے کی لائٹیں بند کر کے موم بتیاں جلا کر کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے۔ سعودی پولیس نے کسی کی شکایت پر ایک گھر پر چھاپا مارا تو وہاں دیکھا ایک شخص پاخانے کے ڈھیر میں لیٹا، خانے میں نہانے کا جو ٹب ہوتا ہے پہلے کئی دن تک وہ اس میں جمع کرتا ہے، پھر اس میں لیٹ کر چلنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ شیطان جن اس لیے کرواتا ہے تاکہ انسان گندگی میں لیٹ کر اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ کتنی عملیات اور جادو سیکھنے والے اپنے کورس کے دوران دوسرا بڑا کام دین اور قرآن کی توہین کا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن کا جوتا بنا کر پہنتے اور گندگی میں پھینکتے ہیں، اپنی کسی محرم عورت مثلا ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کرتے، تب جا کر شیطان جن دوستی کا تعلق قائم کرتا ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ شیطان کے نام پر انسانی جان کی قربانی۔ اس طرح یہ چیزیں سیکھنے اور جنات سے دوستی لگانے کے لیے تیسرا بڑا کام شیطان کے نام پر انسانی جان کی قربانی پیش کرنا ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی نابالغ بچے یا بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے اس کا گلا دبا کر اسے قتل کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں آئے روز اس قسم کے واقعات رونما ہوتے، کوئی بچہ یا بچی اغوا ہو جاتی، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی لاش ملتی، معائنہ
اردو میں ہوتا ہے. پوسٹ مارٹم کرنے پر پتہ چلتا ہے پہلے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، پھر گلا دبا کر مار دیا گیا. حالانکہ ہمارے ملک میں بڑی عمر کی خواتین کے ساتھ بھی زبردستی جنسی زیادتی کے واقعات بھی ہوتے، لیکن وہاں قتل نہیں ہوتا. ہم یہ سنتے رہتے ہیں فلاں علاقے میں 2 بندوں نے فلاں عورت کے ساتھ زبردستی زیادتی اور فرار ہو گئے. جبکہ نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کا جو بھی واقعہ ہے اس میں گلا دبا کر مار دیا جاتا ہے. حالانکہ اگر محض زیادتی مقصود ہوتی تو زیادتی کرنے کے بعد فرار ہو جاتے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں گلا دبا کر مارنا ضروری شرط ہوتی ہے. بدقسمتی کی بات ہے صرف پاکستان میں سالانہ 5 سے 6 ہزار بچوں کو اس طرح قتل کر دیا جاتا ہے. اگر قاتل پکڑا بھی جاتا ہے تو تفتیشی ادارے محض قتل کی دفعات لگا کر سزا دے کر فارغ ہو جاتی ہے. اب تک کہ معاملے کی جڑ تک نہیں پہنچا جائے گا اور قتل کے اصل محرکات وجود کو تلاش کر کے ان کا سدباب نہیں کیا جاتا، یہ قتل و غارت گری اس طرح جاری رہے گی. اس لیے میری متعلقہ اداروں سے گزارش ہے وہ بچوں کے کیسز میں مجرم سے زاویے سے بھی تحقیق کرے کہ آیا اس نے یہ جرم کس چلے وغیرہ کی تکمیل کے لیے کیا ہے اور کس استاد کے حکم پر ایسا کیا ہے. اب یہ جنات سے کام لینا، پہلی بات تو یہ کہ ایسا ممکن نہیں کہ عاملین، اگر ممکن ہوتا تو یہ عاملین جادوگر ملکوں کے وزیر اعظم اور صدور کو اتار کر خود تختہ حکومت پر بیٹھ جاتی. جب دل کرتا جن کو حکم کرتے آرمی چیف اور چیف جسٹس کو غائب کر دیتے. بنگالی اور ہندوستانی اب تک جنوں کے ذریعے پاکستان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے. یہ افغان طالبان جو بلا شبہ اس دور کے ولی اللہ ہے، ان کو 20 سال امریکہ کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑتی. وہ نیک جنوں کو حکم کرتے اور امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. اس راستے پر چلنا شرعاً جائز بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیرت صحابہ کو دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی ایسا کچھ نظر نہیں آتا. مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی لیکن کبھی جنوں سے کام نہیں لیا. بڑی بڑی جنگیں لڑی، زخم کھائے، شکست ہوئی، فتح ہوئی، شہادت ملی، قیمتی جانیں اور قربان ہوئی. ایک ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے 40 ہزار صحابہ نے قیمتی جانیں قربان کر دی، لیکن کبھی کسی جن کو نہیں کہا کہ تم اس فتنے کو ختم کر دو. غزوہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر تو باندھ دیے لیکن جنوں سے کام نہیں لیا. ہم جنگ میں مصروف ہیں، چلو تم اتنا ہی کام کر دو کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دو. اب ہم لوگ پڑھیں گے جادو کے بارے میں کہ سحر کے لغوی معنی کیا ہے. علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے جس چیز کا ماخذ لطیف اور دقیق و سحر ہے. قاموس 66 مطبوعہ دارہا الطراس عربی بیروت 1412. علامہ جوہری نے بھی یہ لکھا. علامہ زبیدی لکھتے ہیں تہذیب میں مذکور ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دینا سحر ہے، کیونکہ جب ساحر باطل کو حق کی صورت میں دکھاتا ہے لوگوں کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ وہ چیز اپنی حقیقت کے مغایر ہے تو یہ اس کا سحر ہے. تاج العروج جیم 3 سات 258 مطبوعہ المطبعہ الخیریہ مصر 1306 ہجری.
علامہ ابن منظور افریقی لکھتے سحر وہ عمل ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی نیئرنس، اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ نظر بندی کو بھی سحر کہتے ہیں۔ ایک چیز کسی صورت دکھائی دیتی حالانکہ وہ اس کی اصلی صورت نہیں ہوتی، جیسے دور سے سراب پانی کی طرف دکھائی دیتا ہے، یا جیسے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو درخت اور مکان اب دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی چیز کی کیفیت کے پلٹ دینے کو بھی سحر کہتے ہیں۔ کوئی شخص کسی بیمار کو تندرست کر دے یا کسی کو کے بغض کو محبت سے بدل دے تو کہتے ہیں اس نے اس پر جادو سحر کر دیا ہے۔ اللسان العربین 4/7/348 ملخصہ مطبوعہ نشر ادب الحوض خم ایران 1305 ہجری۔ علامہ نظر بندی حاصل کیا جاتا ہے، ہاں یہ سحر۔ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے سحر وہ عمل جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ نظر بندی کو بھی سحر کہتے ہیں۔ ایک چیز کسی صورت میں دکھائی دیتی ہے حالانکہ اس کی اصلی صورت نہیں ہوتی، جیسے دور سے سراب پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے، جیسے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو درخت اور مکانات دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی چیز کی کیفیت کے پلٹ دینے کو سحر کہتے ہیں۔ کوئی شخص کسی بیمار کو تندرست کر دے یا کسی بغض کو محبت سے بدل دے تو کہتے ہیں اس نے اس پر سحر جادو کر دیا۔ لسان العربین 4/7/348 ملحظہ مطبوعہ نشر ادب الحوض خم ایران 1305 ہجری۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں سحر کا کئی معنی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ پہلا، نظر بندی تخیلات یعنی امیجنیشن جن کا کوئی حقیقت نہیں، جیسے شعبدہ بازی اپنے ہاتھ کی صفائی سے، یا ایلیوژن بھی بولتے ہیں، کی صفائی سے لوگوں کی نظریں پھیر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا السَّحْرَ عَلَيْهِمْ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ الْأَعْرَافُ 116۔ ترجمہ تو جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، ان کو ڈرایا۔ لوگوں کو ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپوں کی شکل میں دکھائی دینے لگی اور ڈر گئے۔ حبالهم وعصیهم یقیل الیہ من سحرہم انہا تسعتہا 66۔ ترجمہ تو اچانک ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ دوسرا، شیطان کا تقرب یعنی نیئرنس، نیئر ٹو شیطان بولتے ہیں نا، حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد سے کوئی غیر معمولی کام عام عادت کے خلاف کرنا۔ قرآن مجید میں ہے وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ البقرہ 102 یعنی 102۔ ترجمہ البتہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، لوگوں کو سحر جادو سکھاتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی ماہیت اور صورت بدل دی جاتی ہے، مثلا انسان کو گدھا بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی چیز کو کوٹ کر پیس کر باریک کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں، اس لیے معدے کے فعال کو ہضم کو سحر کہتے ہیں۔ جس چیز میں کوئی معنوی لطافت اور باریکی اس کو بھی سحر کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے بعض بیان سحر ہوتے ہیں۔ المفردات 226 مطبوعہ المکتبہ المرتضویہ ایران 1342 ہجری۔ اس لیے اکثر نا جو جادو جن پہ ہوا ہوتا ہے وہ لوگ ایک ہی شکایت کرتے کہ ہمارا پیٹ خراب ہے، ہم لوگوں کو معدہ خراب ہے یا اسٹمک صحیح نہیں کام کر رہا۔ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چیز کوٹ کر یعنی کچھ پیس کر باریک کر کے کچھ شاید کھلایا جاتا ہے، کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے۔
शहर का शरई मायने, एक मिनट, अल्लामा बेदवी रहमतुल्लाह कहते हैं जिस काम को इंसान खुद ना कर सके और वो शैतान की मदद और इसके तकर्रुब के बगैर पूरा ना, इस काम के लिए शैतान के शर और खुब्स नफ्स के साथ मुनासबत ज़रूरी है, तो इसको सहर कहते हैं। इस तारीफ से सहर मौजिज़ा करामत से मुमताज़ हो जाता है। मुख्तलिफ हीलों, आलात, दवाओं और हाथों की सफाई से जो अजीब गरीब काम किए जाते फिर सहर नहीं, ना वो मज़मूम है, इनको मजाज सहर कहा जाता है, क्योंकि इन कामों में भी वक्त और बारीकी होती है। लोग अपने सहर इस चीज को कहते हैं जिसके सुदूर का सबब दकीक और मख्फी हो। अनवर तनज़्ज़ुल दरसी स्वाब 95-96 मदबुआ मोहम्मद सईद एंड सन्स कराची। सहर के सबूत में मज़ाहिब और सहर के दलाइल, इन पर एतराज़ात के जवाब। अल्लामा तफ्ताज़ानी लिखते हैं किसी खबीस और बदकार शख्स के मखसूस अमल के जरिए कोई गैर मामूली और आम आदत के खिलाफ काम या किसी सादिर को इसको सहर कहते हैं। ये बाकायदा किसी उस्ताद की तालीम से हासिल होता है। इस एतबार से सहर मौजिज़ा और करामत से मुमताज़ है। सहर किसी शख्स की तबीयत, इसकी फितरत का खासा नहीं है। ये बाज़ जगहों और बाज़ औक़ात बाज़ शराइत के साथ मखसूस है। जादू का मुआरज़ा किया जाता है, इस कोशिश से हासिल किया जाता है। सहर करने वाला फसक के साथ मलऊन होता है। ज़ाहिरी और बातिनी नजासत में मलूस होता है। दुनिया आखिरत में रुसवा होता है। अहले हक के नज़दीक सहर अक़लन जायज़ है। कुरान सुन्नत साबित नज़र लगना भी जायज़ और साबित है। मुअत्तज़िला ने लिखा है सहर की कोई हकीकत नहीं, महज नजरबंदी, इसका सबब करतब, हाथ की सफाई, शौबदाबाजी। हमारी दलील ये सहर फिर नफ्सा मुमकिन है। अल्लाह ताला इसको पैदा करने पर कादिर, इसका खालिक है और साहिर से फाइल और का सब है, बब है। इसके वक़ू और तहक़ीक़ पर तमाम फुक़हा इस्लाम का इजमा है। इसका सबूत कुरान मजीद की नाया अपने तर्जुमा। अलबत्ता शयातीन ही कुफ्र करते, वो लोगों को जादू सिखाते। इन्होंने यहूदियों ने इस जादू की पैरवी की जो शहर बाबल में 2 फरिश्तों हारूत मारूत पर उतारा गया। वो फरिश्ते इस वक्त तक किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कहते कि हम तो सिर्फ आजमाइश है, तो तुम कुफ्र ना करो। इनसे इस चीज को सीखते थे जिसके जरिए वो मर्द और उसकी बीवी में अलहदगी कर देते। अल्लाह की इजाजत के बगैर वो इस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो चीज को सीखते थे जो इनको नुकसान पहुंचाए, इनको नफा ना दे। अल बकरा 102 कुरान मजीद में आयत मोमिन शर नफा साब्ती फिल उक़द अल फलक। तर्जुमा आपका ये, मैं गुरों में जादू की बहुत फूंक मारने वाली औरतों की शर से तेरी पनाह में आता हूँ। अगर जादू की कोई हकीकत ना होती, अल्लाह ताला आपको इसके शर से पनाह तलब करने का हुक्म ना देता। इन आयत से मालूम सहर एक हकीकत साबिता है। सहर के जरिए नुकसान पहुंच जाता है, मर्द उसकी बीवी में अलहदगी हो जाती। इस तरह जमहूर मुस्लिमीन का इस पर इत्तेफाक है। सूरह फलक इस वक्त नाज़िल हुई जब एक यहूदी लबेद बिन आसिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर कर दिया, जिसके नतीजे पे आप 3 रातें बीमार रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह रवायत करते हैं, आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। अब तक आप ये ख्याल करते कि आपने कोई काम किया है, हालांकि आपने वो काम नहीं किया होता, तक कि आप एक दिन मेरे पास तशरीफ फरमा थे। आपने अल्लाह ताला बार बार दुआ की, फिर आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है मैंने अल्लाह ताला से जो पूछा था वो अल्लाह ताला मुझे बता दिया। मैंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या बात थी? आपने फरमाया मेरे पास 2 आदमी आए, एक मेरे सिराने बैठ गया, एक मेरे पाँव की जानिब। फिर एक ने दूसरे से कहा इस शख्स को क्या दर्द? इसने कहा इन पर
پر جادو کیا گیا. پوچھا جادو کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے جو بنو زریق سے ہے. پوچھا کس چیز پہ جادو کیا؟ کہا ایک کنگھی میں اور نر کھجور کے غلاف میں لپٹے ہوئے خوشے میں. پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ذی اروام کے کنویں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں پر گیا. آپ نے اس میں جھانک کر دیکھا. اس کنویں کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس گیا اور فرمایا یا اللہ اس کنویں کا پانی گوندھی ہوئی مہندی کے بخدا اس کنویں کا پانی گوندھی ہوئی مہندی کے پانی کی طرح ہے، گویا اس کھجور کے خوشے شیاطین کے سر میں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کنویں سے نکال کیوں نہ لیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، مجھے یہ خدشہ ہے اس کے نکالنے سے لوگوں کو ضرر پہنچے گا، یعنی نقصان پہنچے گا. یعنی اس حد تک آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ اس نبی کی امتی ہے جو ہم اپنی جادو سے ان کو تکلیف پہنچی. 3 رابطے بھی وہ گزرے، لیکن اس کے باوجود ان کا مقصد کیا تھا؟ ہم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. اور ہم لوگ عام طور پہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتے، اور ہم لوگ اس نبی کی امتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس کنویں کو دفن کرنے اور بند کرنے کا حکم دیا. صحیح بخاری جیم 858. صحابہ کرام پر جادو. اس طرح روایت ایک باندی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر سحر کیا. اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ پر سحر کیا گیا تو ان کی کلائی ٹیڑھی ہوگی. اگر یہ اعتراض کیا گیا کہ اگر جادو کا سر ثابت ہوتا ہے تو جادوگر تمام انبیاء اور صالحین کو نقصان پہنچاتے، وہ جادو کے ذریعے اپنے ملک اور سلطنت حاصل کر لیتے. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. المائدہ. اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. ولا یفلح الساحر حیث اتى. اور ساحر جہاں بھی جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کا جواب یہ کہ سحر ہر زمانے اور ہر وقت میں نہیں پایا جاتا، نہ ہی ہر علاقے ہر جگہ میں پایا جاتا، نہ سحر کا اثر ہر وقت ہو سکتا ہے، نہ ہر معاملے میں جادوگر کا تسلط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا. اس کا مطلب کہ آپ کو لوگوں کے ہلاک کرنے سے محفوظ رکھے گا یا آپ کی نبوت میں خلل ڈالنے سے محفوظ رکھے گا. اس کا مطلب یہ مطلب نہیں کہ جادوگر اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کے بدن میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اور ایک اور اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جبکہ ظالم یہ کہتے کہ تم صرف اس شخص کی پیروی کرتے جس پر جادو کیا ہوا. دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں ایگزامپل بیان کی ہے، تو اس طرح گمراہ ہو چکے، آپ صحیح راستے پر نہیں آ سکے. کفار نے کہا آپ پر جادو کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی فرمائی. اس سے معلوم ہے آپ پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ پر جادو کا اثر ہوا. اس اعتراض کا جواب ہے کفار کی مراد یہ کہ جادو کے سزا آپ کی عقل زائل ہو گیا. آپ کا دعویٰ نبوت کرنا، وحی الہی کو بیان کرنا اسی جادو کے اثر سے، اس جادو کے اثر سے آپ نے عربوں کے دین کو ترک کر دیا. حدیث میں جادو کا جس اثر کا بیان ہے اس کا اثر آپ کی عقل پر نہیں، آپ پر بیماری کا طاری ہونا، آپ کا سواری سے گرنا، جسم سے خون کا نکلنا عوارض البشریہ کی وجہ سے تھا، نبوت کے منافی نہیں. اس میں حکمت یہ تھی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قیل الیہ من سحرہم انہا تسعتہا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ ان کے جادو کی جس سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی، اس سے معلوم ہوا جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف نظر بندی، کسی کے ذہن میں خیال ڈالنا۔ ہم کہتے اس آیت سے معلوم ہوا فرعون کے جادوگروں کا سحر یہی تخیل اور نظر بندی تھا، لیکن اس سے لازم نہیں کہ اس کے علاوہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس طرح نظر لگنا بھی ثابت ہے، کیونکہ بعض انسانوں میں ایسی خاصیت ہے جب وہ کسی چیز کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں تو اس چیز پر کوئی آفت آ جاتی ہے، اور یہ چیز مشاہدات میں سے ہے، اس پر کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے، صحیح مسلم جیم 220 مطبوعہ کراتی۔ علامہ مارزی نے کہا سحر معجزہ کرامات میں یہ فرق ہے، سحر بعض اقوال اور افعال سے مکمل ہوتا ہے، کرامت میں اس کی احتیاج نہیں ہوتی بلکہ عموماً اتفاقاً صادر ہوتی، معجزہ میں چیلنج ہوتا ہے۔ امام الحرمینی نے نقل کیا سحر فاسق سے صادر ہوتا ہے، کرامت کا ظہور فاسق سے نہیں ہوتا۔ فتح الباری سحر کا حکم، امام بخاری رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، کسی جس کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا، اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی ہے کہ میدانی جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی ہے۔ مسلمان پاک دامن عورت کو زناب کی تہمت لگانا، صحیح بخاری جیم 1 اور 388۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ، اگر جادو کے عمل میں شرکی اقوال یا افعال ہو تو پھر جادو کرنا کفر ہے۔ جادو کے سیکھنے اور سکھانے میں فقہا کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک منٹ، جادو کا سیکھنا سکھانا حرام ہے، ہمارے علم کے مطابق اس میں اہل علم اتفاق ہے۔ جادو کے سیکھنے، جادو کے عمل کی وجہ سے جو نبی ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کو کے اندر وہ لوگوں نے کیا ان پہ جادو کیا تھا وہ تک چھپا ہے کہ ہم لوگ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو وہ ان کے ذریعے ہم لوگوں کو جادو کی اجازت کیسے مل سکتی؟ جادو کتنی نقصانی پہنچا اپنا ایک انسان دوسرے، اور اللہ جس نے ہم لوگ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ سب چیزیں کرنے تھوڑی دے گا۔ تو لیکن یہ لوگ کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ جادو کا سیکھنا سکھانا حرام ہے، ہمارے علم کے مطابق اس میں اہل علم اتفاق ہے۔ جادو کے سیکھنے، جادو کے عمل کی وجہ سے ساحر کی تکفیر کی جاتی ہے، وہ جادو کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتے، اس کے مباح ہونے، اور امام احمد سے روایت ہے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ امام احمد نے فرمایا عراف کاہن اور ساحر متعلق میری رائے یہ ہے کہ ان کے ان افعال پر ان سے توبہ طلب کی جائے، کیونکہ میرے نزدیک وہ حکمت مرتد ہے، یعنی مرتد وہی ہوتا ہے نا اسلام سے خارج، تو یہی ہے نا اسلام سے خارج ہو جاتے جو جادو کرتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر یہ وہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہم لوگوں نے غلط کیا جادو کر کے، تو موت کے غلغلے تک آپ کے پاس وقت ہے نا۔ اگر آپ نے توبہ کر لیا ارے مجھ سے غلطی کی، انسان ہے کبھی کسی کے باتوں میں آ کر بھی آپ جادو ہو جاتا ہے یا کروا لیتے ہیں، آپ کو کئی بار علم دین کا علم نہیں ہوتا تو اس لیے آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ کے کر لیتے، لیکن اگر آپ نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ عالم بالصواب۔ راوی سے پوچھا اس کو قتل کیوں نہیں کیا جائے؟ کہا جب تک وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی توبہ اور رجوع کی توقع ہے، یعنی جب تک وہ نماز پڑھتا ہے جس نے جادو کروایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر بھی امید ہے کہ یہ پلٹ ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنا رحمان ہے وہ اللہ۔ امام احمد کا یہ کلام اس پر دلالت کرتا ہے ساحر کافر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے جادو نہیں کیا اب تک کہ ان کی تکفیر کی جائے۔ فرشتوں نے کہا آیت انما نحن الفتنة فلا تکفر، ہم تو محض آزمائش ہے، تم
जादू सीख कर कुफ्र ना करो। इन आयत से मालूम हुआ जादू करना कुफ्र है। सहाबा कराम का मौक़िफ़, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया साहिर काफिर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत जंदब बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह, हज़रत हबीब बिन कअब रज़ी अल्लाह, हज़रत क़ैस बिन साद रज़ी अल्लाह का क़ौल है साहिर को बतौर हद के क़त्ल कर दिया जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम मालिक का भी यही ख्याल है। इमाम शाफी अभी सऊदी अरब में भी रिसेंटली न्यूज़ में बता रहे थे, कोई इजिप्शियन थी शायद, तो उसके कुछ जादू पकड़ा गया तो उसने उसको फिर उसको कत्ल किया था। यानी यहाँ का लॉ इतना सख्त है इस चीज़ के बारे में। और वाकई ये फितना है ना, तो अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये फितना बढ़ता जाएगा। और वाकई इंडिया पाकिस्तान में इसलिए फितना बहुत ही बढ़ चुका है ना। इनकी दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान को कत्ल करना सिर्फ 3 वजहों से जायज़, ईमान लाने के वो कुफ्र करे, शादी करने के बाद ज़ना करे या नाहक कत्ल करे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। साहिर ने इनमें से कोई काम नहीं किया इसलिए इसको कत्ल नहीं किया जाए। इसका जवाब ये कि सहर करना भी इर्तदाद है। नीज हजरत जंदब बिन अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है साहिर की हदीस को तलवार से मारना है। मारना इब्ने मंजर और इमाम दाऊद से ने रवायत किया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया हर साहिर को कत्ल कर दो। अल-मुग़नी जीम नून 734 मजबूआ दारुल फिक्र बैरूत। अल्लामा मरदावी हम्बली लिखते साहिर की तकफीर की जाए तो इसको कत्ल किया जाएगा। यही मजहब है, यही जमहूर असहाब का नजरिया। एक रायत इसकी तकफीर नहीं की जाएगी। जो शख्स दवाओं और धुओं से शोबदाबाजी करता है उसको सिर्फ ताजीज दी जाएगी। अल इंसाफ जीम 10 7 350 मजबूआ अल अदब दारिया अतरास अल अरबी बैरूत। इसलिए अगर सऊदी अरब में वो जो मैं अभी स्टोरी सुना रही थी शायद इसलिए क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वक़्त एक नबी झूठे नबी का दावा किया था, वो फितना फैल रहा था तो आपने उसको कत्ल किया था। और ये जादू भी फितना ही है ना, ये एक सिर्फ दूसरे को फैल के फिर नुकसान पहुंचा रहा होता है ना, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से जो ये सऊदी अरब में जो सुनने में आया था वो लॉ सही था कि कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि वाकई अगर कत्ल नहीं करेंगे तो फिर ये फितना बढ़ते बढ़ते क्योंकि ये रोकथाम के लिए ना, अगर आप एक को रोकेंगे तो दूसरा डर के मारे वो चीज नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल सऊदी अरब का ये लॉ सही है। सहर के शरई हुक्म के मुतालिक फुक़हा अहनाफ का नजरिया। अल्लाह इब्ने हम्माम हनफी लिखते सहर की हकीकत है और जिस्म को तकलीफ पहुंचाने में इसकी तासीर है। जादू को सिखाना बिल इत्तेफाक हराम है, इसकी अबाहत का एतकाद करना कुफ्र है। हमारे पास असहाब इमाम मालिक इमाम अहमद का ये मजहब है, जादू का सीखना और जादू का करना कुफ्र है। ख्वाह इसके हराम होने का एतकाद रखे या ना रखे, इसको कत्ल कर दिया जाए। उमर रजी अल्लाह, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह, हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह, हज़रत जंदब बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह, हबीब बिन कअब रजी अल्लाह, क़ैस बिन साद रजी अल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने साहिर से तौबा तलब किए बगैर इसके कत्ल का फतवा दिया था। यानी अगर कोई वो काम कर उस जमाने में तो पूरा इस्लामिक लॉ था ना, तो लोगों ने जो जादू करते थे उन लोगों से जब तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया ने उनसे ये नहीं तलब किया कि अब ये लोग ये काम नहीं करेंगे, जब उन लोग को पूरा श्योरिटी नहीं हुई कि ये लोग ये जादू नहीं करेंगे, तो उन लोगों ने इसके कत्ल का फतवा दे दिया था, बगैर इसके कत्ल का फतवा दिया था, यानी हुक्म दे दिया था। लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लोग बोलते हैं अरे डर के मारे हम लोग ये गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग क्या करते, वो गुनाह कर लेते बाद में। लेकिन वो जब आपको वो लोग पूरा डिटेल वो करते थे ना, रिसर्च करके उस जमाने में जिन लोगों को वो लोग सचमुच सही समझते थे कि नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा उसको छोड़ते थे, और जिनको उन लोगों को लगता था कि जो कर लेंगे तो उन लोगों को कत्ल भी कर देते होंगे, क्योंकि कत्ल का फतवा वो लोग इसलिए देते थे
ہے نا کہ دیا کہ نہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتے تھے تو قتل کا فتویٰ دے دیتے، تو کئی بار شاید قتل بھی کر دیتے ہوں گے، اللہ عالم۔ حضرت جاندب رضی اللہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساحر کی حد یہ کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جب تک ساحر جادو کے مماح ہونے کا اعتقاد نہ کرے رکھے تو اس کو کافر کہا جائے گا، نہ اس کو قتل کیا جائے۔ ساحر کو کافر قرار دینے نہ دینے میں امام شافعی کے مذہب پر عمل کرنا واجب ہے، البتہ اس کو قتل کرنا واجب ہے جس شخص کے بارے میں معلوم ہو، کیونکہ فتنہ ہے نا، فتنہ قتل سے بڑھ کے، اگر آپ غور کرو، کیونکہ اگر ایک جھوٹ کو ہی لے لو، اگر جھوٹ ایک بار عام ہو جائے، ایک دوسرے کو وہ کرتے کرتے پھیل کے پوری معاشرہ، آج ہمارا معاشرہ کیوں خراب ہوا ہوا اس وجہ سے ہوا ہوا ہے نا۔ تو اگر ہم لوگ فتنوں کو نہیں روکیں گے، قتل تو ایک انسان کو قتل کرتے لیکن فتنہ تو پھیلتے پھیلتے اور پورا معاشرہ خراب کر دیتا ہے نا، اس لیے اس پہ قتل کا وہ ہے واجب۔ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کوشش کر کے جادو کرتا ہے تو اس سے طلب کیے بغیر اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کتنا لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے نا، ان کے جسم ذہن ہر لحاظ سے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ فتح تقدیر جیم 5 سوات 232 مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکر۔ علامہ شافعی حنفی لکھتے خلاصہ یہ ساحر جب تک کسی کفریہ امر کا اعتقاد نہ کرے اس کی تکفیر نہ کی جائے، النہر الفائر اسی پر اعتماد کیا جائے۔ علامہ حسکفی نے اس کی اتباع کی ہے، ساحر کو مطلقاً قتل کر دیا جائے۔ فتویٰ قاضی خان مذکور جو شخص کسی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کے لیے کوئی عمل کرے اور وہ مرتد ہے، اس کو قتل کر دیا جائے بشرط وہ تفریق میں اس عمل کی تاثیر کا اعتقاد رکھتا ہو۔ یعنی ایک میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے سب سے آدم اور حوا کو اکٹھا کیا تھا، یعنی اتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے یہ میاں بیوی کا، اس کے درمیان جادو کے ذریعے ان لوگ کے درمیان نفرتیں رشتے توڑواتے ہیں، تو یہ سب گناہ عظیم ہے نا اس میں۔ تو یہ سب جو لوگ کرواتے ہیں وہ لوگ بھی بہت، کیونکہ جب شیطان ہوتا ہے وہ جو ہم لوگوں نے حدیث نہیں پڑھی تھی کہ سارا دن شیطان سے پوچھتے تم نے یہ کیا کام کیا، ان کو سردار پوری اگریمنٹ جیسا جمع ہوتے ہیں، ان لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے، تو جو بولتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان نفرتیں ڈالی، ان کے رشتے میں خراب کیے، تو اس کو گلے لگا کے اتنے آنر دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یعنی تو اس لیے یہ جو لوگ وہی بولے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ جو ساحر تجربہ کے لیے سحر کرتا ہے اس پہ اعتقاد نہ رکھتا، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جس شخص کا سحر کرنا اس کی اقرار گواہی سے ثابت ہو اس کو قتل کر دیا، جس سے توبہ نہیں طلب کی جائے گی۔ اس میں مسلمان ذمی آزاد غلام برابر، ساحر سے میں وہ شخص نہیں جو معجزات سے جادو کو دور کرتا ہے، نہ تلسم کرنا ہے والا مراد۔ عبد عباس علامہ ابن حمام نے جو ہمارے بعض صاحب تھے سحر کا حکم کفر نقل ہے وہ اس پر مبنی ہے، سحر کا تحقیق کلمات کفریہ کہنے پر موقوف ہے۔ رد المختار۔ پھر وہبہ زہلی نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ حنفیہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ساحر کافر، اس کی توبہ قبول نہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ تفسیر معیز جیم الف صاد 258۔ ہم لوگ 258 ظاہر کفری ہے، سہمت کفر نے، البتہ جس سر میں کفر کا دخل ہو اس کے نزدیک بلا شبہ کفر، جیسے ان کی عبادت سے واضح ہے۔ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، سحر حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کے نزدیک ایک ساحر کو حد قتل کرنا واجب ہے اور ڈاکو کے حکم میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ساحر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔
सोचो एक चोरी जैसे जुर्म पे इस्लामिकली हाथ काटना, ये तो आपके लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है, तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने वो थोड़ी वो की होगी। अभी हम लोग अक़साम है जादू की, वो हम लोग बाद में पहले पढ़े थे, जो हम लोग कल इसका जादू करामत क्या क्या जादू का वजूद पढ़ते हैं दूसरी वाले उसमें हम हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद कुछ लोगों ने मशहूर कर दिया। अब जादू स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अब यही है जो हम लोगों ने कल करामत और मौजिज़ा का पढ़ा था ना, उसके बाद अब हम लोग ये पढ़े जादू स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। आयत कुरानिया की रोशनी में जादू का असबाब। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कुछ लोगों ने ये मशहूर कर दिया आप अलैहिस्सलाम जादूगर थे, इसलिए तमाम जिन व इंस और चरिंद परिंद पर हुकूमत करते थे। अहद नबी में भी यहूदी यही समझते थे, तो अल्लाह ताला ने इनकी तरदीद में आयत नाजिल फरमा दी और यह ऐलान कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं थे, क्योंकि जादू का अमल तो कुफ्र है। एक पैगंबर इस कुफ्र का इर्तिकाब क्यों कर सकता है? चाचा अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तबिउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान कानू यअलमून अल-बक़रा 102। और वो चीज़ इस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफ्र नहीं किया, बल्कि कुफ्र शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और बाबुल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया वो दोनों भी किसी शख्स को इस वक्त तक नहीं सिखाते जब तक ये ना कह दे हम तो एक आजमाइश है, तो कुफ्र ना करो। फिर लोग इनसे वो सीखते जिसे खावंद और बीवी में यानी हस्बैंड और वाइफ में सेपरेशन जुदाई डालते हैं। दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते जो इन्हें नुकसान पहुंचा और नफा ना पहुंचा सके। वो यकीनन ये जानते इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वो बदतरीन चीज़ है जिसके बदले में अपने आप को फरोख्त यानी बेच रहे हैं, सोल्ड बोलते हैं ना। काश ये जानते अगर ये लोग साहिब ईमान व मुत्तकी बन जाते तो इन्हें अल्लाह ताला की तरफ बेहतरीन सवाब मिलता। अगर ये नहीं जान तो जैसा मैंने अभी कल बोला था, कहने को जादू जो कराते हैं दुनियावी फायदे मिल जाते हैं। आपकी को किसी की मोहब्बत मिल जाए या आपको किसी के क्या बोले तो किसी इंसान को कंट्रोलिंग आ जाए या रिश्ते खराब कर दिए और क्या कर रहे होते लोग या किसी की कोई भी काम जो करवा रहे होते हैं तो दुनियावी फायदे तो हो जाते लेकिन उनकी आखिरत खराब हो जाती है और आखिरत हमेशा रहने वाली है। ये दुनिया तो खत्म भी हो जाने वाली है, खबर में कितने साल होंगे आप लोग को पता भी नहीं। फिर फिर क़यामत की जो हम लोग खड़े होंगे, जो बोलते हैं ना मैदान अरफात के मैदान में जो खड़े होंगे वो रोज़े क़यामत, तो उसमें भी आपको पता नहीं कितने साल खड़े रहना है। उसके बाद फिर फिर आपका जन्नत का हिसाब बनेगा वो आपकी परमानेंट जगह होगी। और सोचो दुनिया में मैं पल भर अगर मेरे पास 1000 रियाल है, वो दुनिया में अभी मुझे हासिल हो गया, अब टाइम भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अरे मेरे पास इतने पैसे हो गए, लेकिन उसके बाद वो पैसे एक वक्त आता खत्म भी हो ही जाते हैं ना, फिर वो खुशी भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए फायदा क्या, फिर एक टाइम भी। और जन्नत तो हमेशा के लिए रहेगी, हमेशा आपको मजे होंगे, आप खाने पीने एक महल जैसा घर, हर चीज आपको हमेशा के लिए मिलेगी, सिर्फ टाइम भी थोड़े टाइम के लिए नहीं मिलेगी। तो फिर इनायत से मालूम हुआ कि जादू का वजूद इसलिए अल्लाह ताला ने जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम से जादू की नफी की मीन्स के नहीं माना कि जादू की नफी यानी इन पे जादू नहीं हुआ, वहाँ ना इन्होंने करवाया है नहीं। जहाँ सुलेमान से जादू की नफी की वहाँ जादू करने वालों को शयातीन करार दिया, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं थे। इस पर अपने अल्लाह ताला खुद बोल रहा, गवाही दे रहा। तो लेकिन जादू करने वालों को शैतान के लिस्ट में दे रहा है। जादू का वजूद ही ना तो अल्लाह ताला जादू की हर एक से नफी फरमा देते, यानी हर एक से अल्लाह ताला बोले जादू है।
اس سے بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا شیاطینی کام ہے، اسے سیکھنا سکھانا کفر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا جادو کی تاثیر ہے، یعنی اثر ہوتا ہے، اس کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن جادو کا نقصان بھی اللہ کے حکم پر ہی موقوف ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو جادو اثر کرتا ہے ورنہ نہیں۔ پھر دوسرے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے حال جادو کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے زمانے میں جادو زور پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس معجزات لے کر گئے تو فرعون نے اسے جادو سمجھ کر بڑے بڑے جادوگروں کو ان کے مقابلے کی دعوت دی۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹیاں پھینکی، جو جادو کی وجہ سے لوگوں کو سانپ دکھائی دیتے تھے، یعنی اسنیک، حتیٰ کہ جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جادو ایک حقیقت ہے جو موجودہ دور میں ہی نہیں بلکہ پرانے زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند آیات حسب ذیل: قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی اما ان نکون نحن الملقین رب موسیٰ و ہارون الاعراف 115 سے 122۔ ان جادوگروں نے کہا ہے موسیٰ کو آپ پیش کریں یا ہم ہی پیش کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پیش کرو۔ پس جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کو نظر بندی کر دی، ان پر ہیبت غالب کر دی، ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا ڈال دی، یعنی عصا بولتے چھڑی نہیں ہوتی لکڑی کی جس میں بوڑھے لوگ چلتے، لکڑی پکڑ کے تھوڑا اسٹینڈ لے کے، سو عصا کا ڈالنا، اس نے کہا ان کے سارے بنے ہوئے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، پس حق ظاہر ہو گیا، انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاپتا رہا، پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو جادوگر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یونس 81۔ جب ان جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینا اللہ تعالیٰ اسے اب بھی بے اثر کرتے، اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی حیث اتاها 66 سے 69 تک۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ جب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں، پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے، ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے گی۔ انہوں نے جو کچھ بنا ہے اسے جادوگروں کے کرتب ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے گروہ میں پھونک مار کر جادو کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا، کہ اس قسم کے جادو سے پناہ مانگنے کا ذکر اس لیے کیونکہ ایسے جادو کی حقیقت اور وجود ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد۔ الفلق 1 سے لے کے 5 آیت۔ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آپتے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ امام بخاری، حافظ ابن حجر، امام بغوی، امام خرطبی، امام ابن کثیر، علامہ قاسمی، شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ کے مطابق نفاسات یعنی پھونکنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی عورتیں۔ ایک اور مقام میں ہے یومینون بالجبت والطاغوت، نساء 51۔ وہ لوگ یعنی اہل خطاب جبت طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبت سے مراد
जादू है। हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, इब्ने जबीर, अबू आलिया रहमतुल्लाह, फिर इसके कायल शेख अब्दुर्रहमान बिन नासर सादी, शेख इब्ने बास रहमतुल्लाह ने जब से जादू ही मुराद दिया है। हदीस की रोशनी में जादू का असबाब। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बयान के मुताबिक लबीद बिन आसिफ यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू कर और इसकी इलाज की खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, इसके तहत मुलाजा हुआ, मालूम हुआ जादू एक हकीकत, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मुब्तला है। फरमाने नबी अस्तनबिस्सबाल मुबिकात व सहर, 7 हलाक करने वाली अशियाओं से बचो, इनमें से एक जादू है। इस हदीस से ये ऐसे भी जादू का वजूद साबित होता है, क्योंकि इसमें जादू से रोका गया है। बिलाशबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी ऐसे काम से नहीं रोक सकते जिसका वजूद ही ना हो। हज़रत उमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मिन ततीरा व तुतीरा तय्यरा औ लहू अतकहना औ तुकुहना लहू औ सहरा औ सुहिरा लहू, वह शख्स हम में से नहीं जिसने फाल निकाली है जिसके लिए फाल निकाली गई, या जिसने कहानत की जिसके लिए कहानत की गई, जिसने जादू किया जिसके लिए जादू किया गया। इसमें हदीस भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू से मना करना इस बात का सबूत है कि जादू का वजूद है। फरमाने नबी है, मन तबसा इल्मन मन नुजूम फखद दिख तबसा व मिन सहरा ज़ादा मा ज़ादा, जिसने इल्म नुजूम सीखा, जिसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया, फिर जितना ज़्यादा इल्म नुजूम सीखता जाएगा इस कदर जादू में इजाफा होता जाएगा। अहले इल्म के अक़वाल फतवा के रोशनी में जादू का असबाब। इब्न क़य्यम अल्लाह ताला फरमाया, मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह इस बात से दलालत की जादू की तासीर और फिर वाक़ई जादू वजूद है। नूदी रहमतुल्लाह, सही बात, जादू एक हकीकत है। ख़र्तबी रहमतुल्लाह, अहले सुन्नत का मज़हब ये जादू आखिरत में मौजूद और साबित है। ये मारजी जमूर उलमा इस बात के ख्याल है जादू साबित है और फिर वाकई इसका असर होता है। जिन लोगों ने दावा किया जादू हकीकत में नहीं बल्कि महज वहम और गुमान ही नाम है, इसका दावा गलत है। खुताबी रजी रहमतुल्लाह, जादू साबित है, इस हकीकत मौजूद, इस पर अरब, फारिस और हिंद और रोम की कुछ कौमों का इत्तेफाक। यही कौमें ज़मीन पर बसने वालों में अफजल और इल्म हिकमत के एतबार से ज़्यादा है। अल्लाह ताला का फरमान है, या अलिमुन अन्नास सहर अल-बकरा 102, लोगों को जादू सिखाते। अल्लाह ताला ने इससे पनाह मांगने का हुक्म दिया। मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द अल-फलक, जादू के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस साबित हुई जिसका इनकार नहीं, लिहाजा जादू का इनकार करना सरासर जहालत है। जादू एक हकीकत है, इसमें कोई शुबा नहीं, वक्त असर अंदाज होते हैं, जादू फिर वाक़ई मौजूद है। बाज़ जादू तो ऐसे है जो इंसान के दिल और जिस्म पर इस तरह असर अंदाज होते हैं, इंसान को बीमार बना देते, इसे कत्ल कर देते, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करा देते। लेकिन याद रहे, जादू का ही असर अल्लाह की इज़्न से होता है, यानी अल्लाह की मर्जी होती है, आपकी तकदीर में वे होता है, तभी वो लोग असर अंदाज कर सकते हैं। जादू के मुनकर तरदीद, जादू एक हकीकत, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ हजरात ने इसका इनकार किया। जादू का इनकार करने वाले कहते हैं जादू का वजूद अक्ल के खिलाफ क्या है। बाज यानी अक्ल से बात नहीं मानती कि एक आदमी जादू के जरिए किसी का मरीज बना सकता है, हम बिस्तरी में रुकावट डाल सकता है, कारोबार तबाह कर सकता है, हत्ता कि किसी को कत्ल भी कर सकता है। इस तरह कुछ लोग जादू के वजूद को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो ऐसा तस्लीम करने कोई शिर्क तस्वर करते हैं। यानी इनका कहना है अगर नफा नुकसान का मालिक किसी इंसान, जादूगर वगैरह को तस्वर कर लिया जाए तो शिर्क है, क्योंकि इसमें अल्लाह के अलावा दूसरों से नफा नुकसान का अकीदा रखा गया, हालांकि नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही। अवलम ये बात याद रखनी चाहिए, अगर जादू का इनकार महज इसलिए किया जाए कि इससे अक्ल नहीं मानती तो ये भी तस्लीम नहीं करती कि मीज़ान में आमाल का वजन किया जा सकता है।
یعنی قیامت کے دن آپ کے اچھے برے عمل کا پورا میزان ہوگا نا. بیل کے ساتھ جب ہم لوگ سبزی لینے جاتے ہیں جاتے تو وہ آپ کو وہ کیا بولتے میجرمنٹ کر کے بتاتا ہے نا اتنا کلو ہے اتنا کلو. تو آپ کو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اعمال اچھے برے عمل آپ کسی کا اچھائی کر رہے ہو کسی کے راستے پہ پتھر ہٹا رہے ہو یا کسی کی تکلیف بیماری میں پوچھ رہے ہو یا کسی کے کوئی بھی نیکی کر رہے ہو یا کسی کا برائی کر رہے ہو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو میجرمنٹ کر کے پھر آپ کا فیصلہ کرے گا نا جنت اور دوزخ میں جائے گا. تو وہ بھی آپ کے عقل سے مل کے اللہ تعالیٰ کرے گا. اس طرح یہ عقل مانتی ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پلسرات پر سے لوگ گزر سکتے ہیں. یعنی قیامت کے دن پلسرات سے چلیں گے نا تو وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اتنی پتلی ہوگی اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز. یعنی تلوار کتنا ہاتھ کٹ جاتا ہے اگر آپ چھری تھوڑا سا آپ کرو تو اتنی اس پہ سے لوگ گزریں گے اور جو گزرنے میں کامیاب ہو جائے گا جنت مل جائے گی. ایسا کہ ہم لوگ گیم میں بھی نہیں دیکھتے کوئی جو چل رہے ہوتے کوئی خطرناک جگہ سے پھر وہ چلتے چلتے پھر وہ اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے نا. تو اسی طرح یہ سب بھی آپ کی عقل سے ماورا چیز. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے حالانکہ یہ باتیں احوال قیامت کے حوالے سے صحیح دلائل سے ثابت سب ان کا اعتقاد رکھتے. اس طرح اور بھی بہت سے امور غیبیہ ہیں جن پر تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں حالانکہ عقلاً انہیں تسلیم نہیں کرتے. یعنی آپ کا مائنڈ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا لیکن ایسا ہوگا. تو حتیٰ کہ دین کی بنیاد بھی امور غیبیہ پر جیسے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان تمام الہامی کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان وغیرہ. اس قرآن کریم کی ابتدا ہے جن پر متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے قرآن کا ہدایت قرار دیا گیا ہے. اس کی پہلی صفت میں بیان کیا گیا یؤمنون بالغیب البقرہ و غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر بالفرض دین و شریعت کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیا جائے تو یاد رہے عقول تو مختلف. یعنی ایک عقل کے مطابق کوئی بات معقول ہے جبکہ دوسری کی عقل کے مطابق وہی بات نامعقول ہے. کسی کی نظر میں صحیح کسی کی نظر میں غلط. ایک آدمی کی عقل ایک بات تسلیم کرتی ہے جبکہ دوسری کی عقل اس کا انکار کرتی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے دوسرا بولتا ہے ہاں ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح یہ نتیجہ نکلے گا دین بازیچہ اطفال اور چائلوں کے لیے تختہ مشق بن کر رہ جائے گا. ایک جادو کا انکار کرے گا دوسرا میزان کا انکار کرے گا تیسرا پلسرات کا انکار کر دے گا. اس طرح جس کی عقل دین کی جو بات آئے گی اسے مان لے گا جو عقل میں نہیں آئے گی اس کا انکار کر دے گا. پھر دین کا باقی کیا بچے گا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کو یہی حالت ہونی چاہیے؟ یقیناً نہیں بلکہ اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں. جب کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے تو اسے فوراً تسلیم کر لے ہاں عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے. جیسے معراج کے واقعہ آپ کو عقل تسلیم نہیں کرتی لیکن جیسا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا. صدیق کا رتبہ پایا. قرآن کریم میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے والوں سے ایمان کی نفی کر دی گئی. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے نساء 65 کا ترجمہ پڑھتی سورہ کر کے قسم تیرے پروردگار کی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم نہ مان لے. اب لمبا بہت ہو رہا ہے ختم کرنا ہے. پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لے. لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے جب بھی اسے اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا علم ہو تو فوراً سے مانوان تسلیم کر لے خواہ عقل اسے تسلیم کرے یا نہ. بصورت دیگر ایمان نہ ہونے کے مترادف ہے. علاوہ عظیم معترضین کی یہ بات جادو کسی کو بھی کیسے بیمار کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے. تو یاد رہے سابقہ اور آپ میں یہ وضاحت کر دی گئی جادوگر بذات خود ایسا کچھ نہیں کرتا نہ ہی وہ ایسا کر سکتا بلکہ یہ تمام کام تو جنات کرتے جبکہ وہ بات شرکیہ کفریہ کام کر کے جنات کا تعاون حاصل کر لیتے. تو پھر جسے وہ بیمار کرنے کو کہتے جنات اسے تکلیف پہنچا کر بیمار کر دیتے. وہ جسے مارنے کو کہتا ہے جنات اسے موت کی حالت تک پہنچا دیتے. جادوگر تو ایک انسانی ہے جسے خود ایسے امور انجام دینے کی ختم کوئی طاقت نہیں. یہ بھی یاد رہے یہ تمام امور اسلم نہ اللہ
ताला के हुक्म से ही अंजाम पाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिखा होता है। इसलिए क्योंकि अल्लाह की मर्जी ना हो तो कोई किसी को नुकसान या फायदा नहीं कर सकता। चनाचे जादू के हवाले से कुरान करीम में है कि अल बकरा 102 दर के जादू करने वाले बगैर अल्लाह की मर्जी हो कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हम लोगों के साथ एक फरिश्ते भी होते हैं, शैतान भी होते हैं। तो जब कोई हम लोग को कोई हादसा हो रहा होता है, इंसिडेंट होता है, तो फरिश्ते हट जाते तो हम लोगों को फिर वो कोई एक्सीडेंट हो जाते है, कोई नुकसान हो जाते, वो अल्लाह की हमारी तकदीर में लिखी हुई होती है एक्चुअल में। और वरना अगर हम लोग की नहीं हो तो फरिश्ते ऐसा कुछ करते कि हम लोग कई बार बड़े बड़े हादसों से आप लोग बच जाते हैं ना। तो ये भी है, जादू भी अगर आपको अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में आजमाइश और आपको इससे गुजारना कि कितना सब्र करता है, कुछ तो उसमें भी आपके गुनाह कम करने होते हैं, कुछ हो मकसद तो अल्लाह ताला उस जादू को होने देता है। वरना अगर अल्लाह ना चाहे तो ये जादू भी आप पर असर नहीं करती। बल इसे एतक़ाद के साथ जादू को तस्लीम किया। जादू बज़ात खुद मौसर नहीं, बल्कि तासीर तब भी होती जब अल्लाह की मर्जी हो, तो फिर शिर्क नहीं। लेकिन अगर ये समझा जाए जादू बज़ात खुद मौसर, इसमें अल्लाह की मशीयत कोई दखल नहीं, तो फिर शिर्क है, ख्वाह अकीदा रखने वाले मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। कुछ लोग जादू का इनकार करने के लिए एतराज़ भी उठाते हैं। अगर जादू कदीम ज़मानों से चला आ रहा है तो इसकी वक्तन इब्तिदा से ही हकीकत है, तो फिर ज्यादा जोर शोर पाक हिंद में ही क्यों, दूसरे ममालिक में इनका नाम निशान तक नहीं। अवलन तो ये बात मैं जहालत ममनी। दूसरे इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह 319 319 388 हिजरी 388 बोलते हैं ना हिजरी ने 34 सदी हिजरी में वजाहत फरमा दी। हिंद के साथ साथ अरब, फारिस और रोम की अक़वाम जादू की हकीकत पर मुत्तफिक है। तीसरी की अक्ल परस्तों के अलावा आज भी मगरिब में जादू के ख़ायल मौजूद, बिलखुसूस यहूद और नसारा। इसकी एक बड़ी वजह इनकी मजहबी किताब में भी जादू का बदौर एक हकीकत के जिक्र किया गया। नीज़ इस बात की तायीद अहले मगरिब के अलावा मारूफ इन किस्सों कहानियों से भी होती जिनमें जादू जिन्नात का तज़किरा। जैसे इंग्लैंड के जुनूब मगरिब में एक मुल्क है जिसका नाम कॉर्नवाल है, कॉर्नवाल, और आर्थरी एंड दास्तानों आर्थुरियम लीजेंड के मुताबिक इस मुल्क में समंदरों के किनारे एक बहुत बड़ी गार है जहाँ मेरलन जादूगर का भूत अक्सर आया जाता है, जबकि समंदर की कोई तो ये कहानी अफसाना मजमूआ जो मुख्तलिफ ज़बानों में मौजूद है। इन अफसानों का ताल्लुक बरतानिया पर अफसाना बादशाह किंग आर्थर से है। किंग आर्थर का मुहाफिज से मुफीद, यानी सिर्फ ये जादू सिर्फ हम लोग इंडिया पाकिस्तान ये जगह नहीं है, वहां पर भी है। अभी जादू की अक़साम हम लोग नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। अभी बहुत लंबा दर्स हो गया। जादू की अक़साम में भी बहुत लंबा चढ़ा, तो अल्लाह ताला हम सब को इन सब चीज़ों से महफूज रखे। अगर कोई करवाता है तो फिर अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और वो भी इससे बाद आ जाए, और अगर जिस पर हुआ अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला दे दे और हम लोग को सिरातल मुस्तकीम पे चलना नसीब करे, जन्नत पे जाने के रास्ते आसान करे, ना कि ये 2 पल की दुनिया के लिए हम लोग अपने आखिरत खराब करने वाले बने। बस हम लोग पर रहम कर या रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व कमा सल्लैता अला इब्राहीम मजीद बारक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल दुआना इन्नका अंतस समीउल अलीम तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।